بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر عمران علی، اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ممپس یعنی کہ کنپیڑے یا پیروٹائٹس۔ ممپس ایک بہت زیادہ کامن بیماری ہے جو کہ عموماً بچوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن بعض کا یہ بیماری بڑوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اس کنڈیشن میں یا وائرل انفیکشن میں ہمارے چہرے کے دونوں اطراف میں موجود جو پیروٹڈ گلینڈز یا سلیوری گلینڈز موجود ہوتے ہیں، یہ ہمارے کان اور جبڑے کے درمیان اس جگہ پر سلیوری گلینڈز موجود ہوتے ہیں دونوں سائڈوں پہ، جن کو پیروٹڈ گلینڈز کہتے ہیں۔ ان پیروٹڈ گلینڈز کو ایک خاص قسم کا وائرس پیرامکسو وائرس ہوتا ہے جو کہ ہمارے ناک یا منہ کے ذریعے منہ میں داخل ہوتا ہے اور ان گلینڈز کو متاثر کرتا ہے، جس سے یہاں پر شدید قسم کی انفیکشن ہوتی ہے، سویلنگ ہو سکتی ہے، پین ہو سکتی ہے، اور مریض کو نگلنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے۔ یہ بیماری ایک بچے سے دوسرے بچے کو بھی منتقل ہو جاتی ہے، اس لیے خاص قسم کی احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کی علامات کیا ہیں، ہم کیسے پتہ لگ سکتے ہیں ہمیں کہ ہمارے بچے کو ممپس کی بیماری ہے۔ سب سے پہلے جو اس کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں، شروع میں جو انفیکشن کاز ہوتا ہے تو اس ٹائم ہلکا ہلکا بخار، سر میں درد، جسم میں تھکاوٹ ہونا، بھوک یا نیند کا غائب ہو جانا، یہ اس کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے یہ وائرس کا جو انفیکشن ہے پروگریس کرتا ہے، اس کی شدید علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو شدید علامات ہوتی ہیں اس میں تیز بخار بچے کو ہو جاتا ہے، بچے کو یا مریض کو نگلنے میں یا چبانے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی خوراک کی یا فوڈ کی انٹیک بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بچے کے چہرے کے دونوں اطراف جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سویل کر جاتے ہیں، بلکہ بعض کا پورے کا پورا چہرہ سویل کر جاتا ہے، سوج جاتا ہے، اور ذرا سا ہاتھ لگانے سے درد کے اندر شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ابتدائی اور شدید علامات تھی، اور عموماً یہ علامات جو ہوتی ہیں وہ 12 سے 14 دن کے اندر اندر اپنی انتہائی سٹیج پر پہنچ کے پھر غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور مریض کے اندر اس وائرس کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات اس بیماری کی کمپلیکیشنز جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لڑکوں میں یا بچوں میں اگر اس کی بیماری کی کمپلیکیشنز پیدا ہو جائیں تو بچوں کے جو ٹیسٹس ہوتے ہیں ان کو یہ بیماری متاثر کرتی ہے، وہاں پہ سوزش پیدا ہوتی ہے، وہاں پہ درد ہو سکتا ہے، ٹیسٹس کا سائز کم ہو سکتا ہے، اور سپرم پروڈکشن کو بھی یہ بیماری متاثر کر سکتی ہے۔ بچیوں میں یا لڑکیوں میں یہ وائرس اووریز کو متاثر کر سکتا ہے، جس سے اووریز کا سائز اور اووریز کی جو ہارمون پروڈکشن ہے اس کو یہ متاثر کرتی ہے، اور بریسٹ ڈیولپمنٹ کو بھی کم کر دیتی ہے۔ اور عموماً ایسی کنڈیشن میں بچیوں میں لوور ایبڈومن کے ایریے میں، پیٹ کے نچلے حصے میں وہ درد کی شکایت کریں گی، جس سے اس چیز کی انڈیکیشن ہے یا سائن ہوگا کہ یہ بیماری ان کی اووریز کو متاثر کر رہی ہے۔ بعض اوقات یہ وائرس ہمارے دماغ کی جو بیرونی جھلی ہے اس کے اندر سوزش پیدا کر دیتی ہے، جس سے ایک بیماری، اس کو وائرل میننجائٹس کہا جاتا ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کی چوتھی کمپلیکیشن پینکریا یا لبلبے کی سوزش کی صورت میں آپ کو ظاہر ہو سکتی ہے، جس میں ہمارے لبلبہ متاثر ہوتا ہے، وہاں پہ سوزش پیدا ہوتی ہے، وہاں پہ سویلنگ کاز ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے پیٹ کے درمیانی حصے میں درد کی شکایت بھی مریض کو ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں ہم کون سی ریمیڈیز استعمال کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ممپس کی اس کنڈیشن کو ہم مکمل طور پر ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی کمپلیکیشن سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری ایک بچے سے دوسرے بچے کو متاثر کر سکتی ہے اور ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یا اسکول میں کسی بچے کو یہ بیماری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری آپ کے بچوں کو متاثر نہ کرے، تو آپ اپنے بچوں کو پیروٹیڈینم، ایک ہماری میڈیسن ہوتی ہے، وہ 200 پوٹینسی میں پیروٹیڈینم 200 ایک ڈوز صبح، ایک دوپہر اور ایک شام ہفتے میں ایک دفعہ دیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کے اندر اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی اور یہ وائرس ان کو متاثر نہیں کرے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہ وائرس آپ کے بچوں کو متاثر کر چکا ہے اور ان کو پیروٹائٹس یا کنپیڑے یا ممپس کی شکایت ہو چکی ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ کو کیسے آگے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلی ریمیڈی جو ایک بہت اچھی اینٹی میوزمیٹک میڈیسن ہے، جس کا نام ہے ٹیوبرکلینیم 1M۔ ٹیوبرکلینیم 1M آپ نے اپنے بچے کو جو ممپس کا شکار ہو چکا ہے پہلے دن صرف ایک خوراک صبح، ایک خوراک دوپہر، ایک خوراک شام کو دینی ہے۔ اس کے دوائی کے دینے سے اس بیماری کی شدت اور زور میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی، اور جن بچوں کے اندر بار بار یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ان کو ممپس کی شکایت ہو جاتی ہے یا ان کے یہاں پر چہرے میں انفیکشن ہو جاتی ہے، وہ ٹینڈنسی بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسری میڈیسن جو کہ آپ نے اپنے بچے کو دوسرے دن دینی ہے اس کا نام ہے پیراٹوڈینم 1M۔ یہ ایک خاص قسم کا نسوڑ ہے جو کہ ممپس کے وائرس سے تیار کیا جاتا ہے، اور ان وائرس کو کل کرنے میں اور اس وائرس کے اگینسٹ ہمارے جسم میں قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے یہ بہت بڑا نسوڑ ہے۔ اس کو آپ نے دوسرے دن بچے کو دینا ہے، ایک خوراک صبح، ایک دوپہر اور ایک شام۔
تیسری اہم ریمیڈی یا میڈیسن ہے جو کہ آپ نے ہر مریض کو دینی ہے، اس کا نام ہے ایکینیشیا مدر ٹنکچر۔ ایکینیشیا مدر ٹنکچر ایک بہت زیادہ اچھی اینٹی بیکٹیریل اینٹی وائرل ہماری میڈیسن ہے جو کہ ہمارے جسم میں ہر قسم کے انفیکشن کو کیور کرنے میں یا ٹریٹ کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ ایکینیشیا مدر ٹنکچر کے 10 قطرے آدھے کپ پانی میں صبح اور 10 قطرے آدھے کپ پانی میں دوپہر کو، 10 قطرے آدھے کپ پانی میں رات کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ جب تک آپ اس کنڈیشن کا شکار ہیں یا آپ کا بچہ شکار ہے، آپ نے مکمل 12 دن 14 دن جب تک آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ نے روزانہ اس میڈیسن کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی میڈیسن میں نیچے جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ ایسی میڈیسن ہیں جو آپ نے اپنے بچے کے سمٹمز کو یا علامات کو نوٹ کرنے کے بعد چوز کرنی ہے کہ آپ نے کون سی دوا استعمال کرنی ہے۔ سب سے پہلی جو ریمیڈی ہے اس کا نام ہے بیلاڈونا۔ اگر آپ اپنے بچے کے چہرے پہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ چہرہ لال ہو چکا ہے، درد کی شدت بہت زیادہ تیز ہے اور بچہ جگہ کو چھونا بھی برداشت نہیں کرتا، بہت زیادہ اس کو پین بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر ہاتھ لگائیں تو وہ جگہ آپ کو گرم محسوس ہو اور بچے کو شدید بخار ہو، تو ایسی صورت میں بیلاڈونا بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ آپ نے بیلاڈونا 30 کے ایک ڈوز صبح، ایک دوپہر، ایک شام آپ نے 7 سے 8 دن جب تک کہ یہ کنڈیشن برقرار ہے آپ نے اس کو بچے کو دینی ہے۔ ایک اور جو انتہائی اہم ریمیڈی ہے اس کا نام ہے پلسٹیلا۔ پلسٹیلا اس ٹائم استعمال کی جائے گی ممس کی کنڈیشن میں جب آپ کا ممس کا جو انفیکشن ہے وہ جسم کے باقی حصوں میں، یعنی کہ ٹیسٹس میں یا اووریز میں اگر اس کی انفیکشن چلی جائے، تو ایسی صورت میں پلسٹیلا کا استعمال بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ عموماً ایسا بچہ کھلی ہوا کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کا چہرہ منہ خشک ہوتا ہے لیکن وہ پانی پینے کی اس کو طلب نہیں ہوتی، پانی نہیں پیتا حالانکہ اس کا منہ خشک ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کھڑکیاں دروازے کھولی جائیں، اس کو کھلی ہوا ملے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ چپک کے رہتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے کہ کوئی اس سے پیار کرے، اس کی دلجوئی کرے، اس کو پیار کرے، اس کے ساتھ بیٹھے۔ اگر یہ علامات اپنے بچے میں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آپ نے پلسٹیلا 30 ایک خوراک صبح، ایک خوراک دوپہر، ایک خوراک شام آپ نے 7 سے 8 دن یا جب تک یہ کنڈیشن برقرار رہتی ہے آپ نے دینی ہے۔ اگلی اہم ریمیڈی ہے برائیونیا۔ برائیونیا 30 آپ نے اس وقت استعمال کرنی ہے جب آپ کے بچے کو بخار ہے لیکن بخار کی شدت بہت زیادہ تیز نہیں ہے، بخار آہستہ آہستہ اوپر بڑھ رہا ہے، اس کی شدت میں کمی ہے، اور بچے کا منہ بہت زیادہ خشک ہوتا ہے، وہ بار بار پانی پینا پسند کرتا ہے، بار بار پانی کی طلب کرے گا، اس کو پیاس بہت زیادہ لگے گی، اور بچہ بے حس و حرکت پڑا رہنا پسند کرے گا۔ ذرا سی موومنٹ کرنے سے یا ذرا سی حرکت کرنے سے اس کے درد میں یا اس کے علامات میں اگر اضافہ ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت آپ نے برائیونیا کا استعمال کرنا ہے۔ برائیونیا 30 کی ایک ڈوز صبح، ایک دوپہر، ایک شام آپ نے 5 سے 7 دن یا 8 دن یا جب تک یہ بیماری رہتی ہے آپ نے استعمال کرنا ہے، تو یہ بیماری بہت زیادہ آپ کی جلدی کیور ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ ایک اور اہم ریمیڈی جو کہ عموماً استعمال ہوتی ہے اس کا نام ہے مرک سال۔ مرک سال میں بچے کا عموماً پورے کا پورا چہرہ سوج جاتا ہے، اس کو نگلتے وقت، چباتے وقت شدید درد ہوتا ہے، اور اس کے منہ کے اندر بہت زیادہ سلائیوا یعنی کہ تھوک کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ ایسی کنڈیشن میں آپ نے مرک سال 30 کی ایک خوراک صبح، ایک خوراک دوپہر، ایک خوراک شام کو 7 سے 8 دن آپ نے استعمال کرنی ہے، جس سے آپ کی یہ ممس کی کنڈیشن انفیکشن مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ایک دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ہومیوپیتھک میڈیسنز کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ٹیوبرکلونیم 1 mg کی 3 خوراکیں دینی ہے، دوسرے دن آپ نے اپنے بچے کو پیراٹوڈینم 1 mg کی 3 خوراکیں دینی ہے، اور اس کے بعد تیسرے دن سے آپ نے روزانہ صبح دوپہر شام ایکینیشیا مدر ٹنکچر کے 10 قطرے آپ نے بچے کو دینے ہیں۔ اس کے بعد جو میں نے 4 میڈیسنز بتائی ہیں یعنی کہ بیلاڈونا، برائیونیا، پلسٹیلا اور مرک سال، اس میں سے آپ نے وہ دوائی کو سلیکٹ کرنا ہے جس کے سمٹمز آپ کے بچے کے ساتھ میچ کر رہے ہیں۔ جو دوائی آپ سلیکٹ کریں اس کو ایکینیشیا مدر ٹنکچر کے دینے کے 15 منٹ کے بعد آپ نے اس دوائی کو صبح دوپہر شام دینا ہے 7 سے 8 دن یا جب تک آپ کے علامات برقرار رہیں۔ تو اس سے عموماً ان دوائیوں سے تمام یا بیشتر کیسز ممس کے کیور ہو جاتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ ضرور رابطہ کریں، کنٹیکٹ کریں، فون کر سکتے ہیں یا نیچے کمنٹس میں اپنا کمنٹ لکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔